قبر رسول سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے مزار تے شے ہی کوئی نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ اگلے لوگوں میں سے جب انبیاء یا نیک بندے فوت ہو جاتے تھے لوگ اس کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، یہ کام تم نہ کرنا۔ اور یہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ یہ آپ نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہی تھی۔ یار جو شخص اتنا سینسٹیو ہو، اس کے ماننے والی امت اس کی قبر مبارک کو تو چھوڑ دیں، دنیا میں جہاں کوئی قبر نظر آئے اس کے ساتھ اس قسم کے عقیدے وابستہ کرنا شروع کر دیں۔ آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ کئی اسلامی بھائیوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہے، اچھی نیتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے، جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے، انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے، کیونکہ ان کے مرید ہے نا، کہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا، میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا، ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ المدد یا غوث اعظم پیر ما، امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن۔ یا خواجہ تیری جھولی بھر دو، یا خواجہ تیری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری 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 جھولی بھر دو، 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 یا خواجہ میری 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 جھولی بھر دو، یا خواجہ۔ تو نبی علیہ السلام نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، اور کیا کرتے ہیں حضور؟ اس سے بڑھ کے اور کیا کرتے ہیں؟ امت کو یقین دلانے کے لیے کہ ڈر جاؤ۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، میری قبر پہ میلہ نہ لگانا۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں تم ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا۔ ویسے تو درود پڑھنا، وہاں پہ سلام عرض کرنا، اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نیکی نفلی عبادات میں اگر کوئی ہے تو قبر رسول کی حاضری ہے، لیکن حضور نے کہا وہاں پہ بھی میلہ نہیں لگانا، بس سلام عرض کرو اور چلے جاؤ۔ رسول اللہ نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں۔ رسول اللہ نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا۔ ہمارے لیے تو اس پلانٹ ارتھ پہ رسول اللہ کی قبر مبارک سے زیادہ کوئی عزت اور احترام والی جگہ نہیں ہے، کوئی دنیا کی قبر اس کا مقابلہ نہیں کرتی، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر اس کے ساتھ بھی کوئی عقیدہ منسوب کرو گے تو وہ شرکی عقیدہ ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہماری ماں کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے، وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو جب تکلیف ہوتی تو آپ اپنے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے اور بار بار ایک جملہ بولتے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے
تو ہم رسول اللہ کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن کر دیتے، یعنی میں اپنے حجرے کی دیوار گرا دیتی، جب جس کا دل کرے وہ قبر رسول پہ حاضر ہوتا. لیکن ہمیں ڈر تھا کہ رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے. ادھر تو اما عائشہ کو کسی نے کہا کہ شرک تو ختم ہو چکا ہے، انہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث موجود ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسول، الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں. اور اما عائشہ دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، اما عائشہ ہی اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی بیماری کے دن چل رہے تھے اور آپ کی 2 بیویاں وہاں پہ موجود تھیں، یعنی 3 بیویاں اکٹھی ہیں، سیدہ ام حبیبہ اور ام سلمہ، اور وہ آپس میں بات کرنا شروع ہو گئی. اور یہ دونوں سینئر اصحاب میں سے ہیں اس حوالے سے کہ دونوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے، جو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے کی تھی. تو وہ ذکر کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹکی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، آپ اس بیماری کے عالم میں بھی اٹھ گئے. آپ نے کہا ان میں یہی تو خرابی تھی کہ جب ان میں کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بن کے ابھریں گے. اللہ اکبر. آپ کو یہ نہ سمجھے یہ اگلے لوگوں کی بات ہے، نہیں. اب وہ حدیث جو میں نے پہلے بیان کی بخاری مسلم کی وہ دوبارہ یاد کر لیں. تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. اور پوچھا گیا اگلے لوگ کیا یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا وہی تو ہیں. اور اس کو یہ ہمارے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب وہ کہتے ہیں یہ فیشن کے بارے میں نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے دھوکے. ترمذی میں اس کا شان ارشاد موجود ہے. کس موقع پہ حضور نے کہا؟ فیشن کے اوپر نہیں کہا، شرکی ایکٹیویٹی پہ کہا. جب صحابہ نے کہا آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں جہاں پہ ہم برکت کے لیے اسلحہ لٹکائیں، تو آپ نے فرمایا تم نے وہی بات کی ہے جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کہ خدا کا بت مقرر کرتے ہیں. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ درخت تو ہم برکت کے لیے مانگ رہے ہیں، کوئی پوجنے کے لیے نہیں مانگ رہے، کوئی ہم نے اسٹیچو نہیں اللہ کا بنایا، آپ اس کو اس سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ کس کی جرت تھی امام الموحدین کے سامنے بولتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، الموطأ امام مالک میں. عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. یعنی وہ تینوں قبروں پہ جاتے، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو، اے ابو بکر آپ پہ سلام ہو، اے عمر آپ پہ سلام ہو. ایک روایت میں ہے یا ابتا، اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو. تو وہ اپنی جگہ وہ فضیلت ہے قبر رسول کی حاضری، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس قبر کے ساتھ اس طرح کے عقیدے وابستہ کرنا، آپ مجھے بتائیں اگر قبر رسول کا یہ سٹیٹس ہے کہ آپ نے کوئی عقیدہ وابستہ نہیں کرنا، باقی قبریں تو شاہی کوئی نہیں. اے جملہ ہر جگہ فٹ ہونا جے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، قبر رسول سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے مزار تھے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ یہ فٹ ہوتی ہے بات. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں جنہوں نے آپ کے کام آنا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی. شفاعت کے ہم نے حقدار ہونا ہے اگر نبی علیہ السلام کی سچی پیروی کی.